السلام علیکم ناظرین، شعور زندگی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہم بھی نظر مان سکتے ہیں اور صرف ایسی بات کہنی چاہیے جو ہم بعد میں پوری بھی کر سکیں، ورنہ نظر پوری نہ کرنے کا بہت گناہ ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی نکل آیا اور لوگوں کی پانی کی مشکل حل ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کر دیے اور ان کی زندگی ہی میں جوان بھی ہو گئے۔ اب انہیں اپنی مانی ہوئی نظر بھی یاد آئی۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تو ان کے لاڈلے بیٹے عبداللہ کا نام آیا۔ لیکن عبداللہ نہ صرف عبد المطلب کے بلکہ اور بے شمار لوگوں کے بھی چہیتے تھے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور درخواست کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے۔ اس پر عبد المطلب نے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر قرعہ میں 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو اونٹوں کا قرعہ نکلا۔ یوں عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر کے حضرت عبداللہ کی جان بچائی اور اپنی نظر بھی پوری کر دی۔ حضرت عبداللہ کی شادی ایک اور سردار کی بیٹی حضرت آمنہ سے ہوئی جو یثرب کی معزز ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر گئے اور بیمار پڑ گئے اور مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ نے سورۃ الفیل تو پڑھی ہی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کعبہ کی عزت و عظمت دیکھ کر یمن کے گورنر ابراہ نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور کوشش کی کہ لوگ کعبہ کی بجائے وہاں آیا کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ 60,000 کا بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس لشکر میں 13 بڑے ہاتھی بھی تھے، جن میں سے ایک پر وہ خود سوار تھا۔ جب لشکر مینا کے قریب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے۔ کسی اور جانب چلائے جاتے تو چل دیتے، مگر خانہ کعبہ کی جانب نہ چلتے۔ مکہ کی آبادی ہی تھوڑی سی تھی، وہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مکہ والے شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جو مکہ کے سردار اور کعبہ کے نگران تھے، وہ کعبہ سے لپٹ گئے اور اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کی۔ اللہ کا گھر تھا جس سے اس کے حکم پر اس کے محبوب بندوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اللہ کو اپنے گھر کی سلامتی منظور تھی، لہٰذا اللہ نے ابراہ کے لشکر پر بے شمار پرندے بھیجے جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں جب ابراہ کے لشکر پر پڑتی تھیں تو ان کا جسم کٹ جاتا اور گلنے لگتا۔ اس مصیبت سے گھبرا کر پورا لشکر الٹے پاؤں بھاگا اور زیادہ تر لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ خود ابراہ کے اعضاء جھڑ گئے، نشان عبرت بن گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ دیکھا دوستو، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھی اور 60,000 کی فوج تباہ کروا ڈالی۔ ہمیں بھی بندوق، جہاز، بم اور توپوں کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہتھیار کو بطور ذریعہ استعمال کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ وہی جو حضرت عبد المطلب نے استعمال کیا، یعنی دعا۔ بس ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہونٹ ہلانا، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں۔ دعا دل ہی دل میں کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں عرب میں کسی کیلنڈر وغیرہ کا رواج تو تھا نہیں، لوگ عام واقعات ہی سے سال کا حساب لگاتے۔ ہاتھی والا واقعہ چونکہ بہت عام تھا، لہٰذا اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا گیا۔ ابھی اس واقعہ کو 1 یا 2 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت عبد المطلب کعبہ میں موجود ہیں کہ حضرت آمنہ کی خادمہ ام ایمن دوڑی دوڑی آئیں اور حضرت عبداللہ کے بیٹے یعنی آپ کے پوتے کی مبارکباد دی۔ آپ دوڑے دوڑے حضرت آمنہ کے گھر پہنچے اور پوتے کو لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، دعا کی اور پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے، چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے آج تک محمد نام عرب میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ خاندان والوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں
کہ ہر جگہ اس کی تعریف ہو اور وہ خالق اور مخلوق سب کو پیارا ہو۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، جس کی سب تعریف کریں۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کوئی تعریف ہی تو کرتا ہے۔ نیت اور نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ دادا نے جو نیت کی دیکھیں کیسی پوری ہوئی۔ ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا اچھی اور بڑی نیت سے کرنی چاہیے اور کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر لوگ غم زدہ ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے کی پیدائش پر سب کو بے حد خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب یہ خبر ایک خادمہ نے سنائی تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ خادمہ کا نام تو سویبہ تھا، جنہوں نے آپ کو ابتدائی دنوں میں والدہ کے ساتھ پالا اور دودھ پلایا۔ غلطی سے یہ نام صوبیہ مشہور ہو گیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دور دراز سے مختلف طرح کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے زبانیں بھی گھلتی ملتی رہتی تھیں اور یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ کہیں سے کوئی بیمار آ کر یہاں بیماری پھیلانے کا باعث نہ بن جائے۔ لہٰذا چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے مکہ کے لوگ اکثر اپنے چھوٹے بچوں کو مکہ سے باہر کے قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے، جہاں تازہ فضا میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عربی بولنا بھی سیکھ لیتے تھے۔ معاوضے میں کچھ مال اور تحفے وغیرہ مل جایا کرتے تھے۔ اسی غرض سے مختلف قبیلوں سے عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی اور چھوٹے بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے اپنا بچہ بنا کر لے جاتی۔ انہیں اس کے بدلے میں معاوضہ اور تحائف ملا کرتے۔ اس طرح ایک قبیلہ تھا بنو سعد۔ وہاں کی عورتیں بھی قافلہ کی صورت میں مکہ پہنچی اور جلدی جلدی امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لینے لگیں۔ ان میں ایک عورت تھی حضرت حلی۔ ان کی سواری کے جانور اتنے کمزور تھے کہ تیزی سے چل نہیں سکتے تھے۔ وہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ اس وقت تک سارے چھوٹے بچوں کو دوسری عورتیں لے جا چکی تھیں۔ بس ایک بچہ رہ گیا تھا جسے کسی نے توجہ نہ دی تھی، اس لیے کہ وہ یتیم تھا، یعنی باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عورتوں نے سوچا کہ اس گھر میں تو کوئی کمانے والا نہیں، لہٰذا نہ زیادہ مال ملے گا نہ تحفے وغیرہ۔ وہ ہستی جس پر بعد میں کروڑوں مائیں اپنے بچوں کو نچھاور کرنے کو تیار ہو گئیں، اس روز چند دیہاتی عورتوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی اور ہی کے حصے میں آنی تھی، جس کو اس بڑے اعزاز کے لیے چنا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لیا جائے۔ جب حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچیں تو وہ بھی اداس تھیں۔ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ یہ بھی آپ کی برکت تھی۔ یہی نہیں بلکہ حضرت حلیمہ کے جانور جو کمزور تھے، کم دودھ دیتے تھے اور آہستہ چلتے تھے، وہ بھی زیادہ دودھ دینے لگے، اور حضرت حلیمہ جو آتے وقت سارے قافلے والوں سے پیچھے تھیں، واپس جاتے وقت تمام قافلے والوں سے آگے نکل گئیں۔